ایک پراسرار درخت کی ناقابل یقین داستان۔ احتشام، احتشام بیٹا کدھر ہو آپ؟ میں اپنے بیٹے کو آوازیں دیتی ہوئی باہر صحن میں نکل آئی۔ سارا گھر چھان مارا لیکن احتشام مجھے کہیں نہیں نظر آیا۔ مجھے ایک حیرت سی ہوئی۔ صحن سے ہوتے ہوئے میں راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے سامنے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ احتشام درخت کی طرف منہ کر کے نہ جانے کس سے بات کر رہا تھا۔ میں ایک دم گھبرا سی گئی۔ میں پریشانی اور خوف کی ملی جلی کیفیت لے کے اس کی جانب بڑھی۔ احتشام، یہ کہہ کے میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا اور ایک گہری لمبی سانس لی اور اگلے ہی لمحے پرسکون ہو گیا۔ کیا بات ہے بیٹا، آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے درخت کی طرف نظریں کر کے احتشام سے پوچھا۔ نہیں وہ امی مجھے… ہاں بولو بیٹا، میں نے تھوڑی اس کی ہمت بندھائی۔ وہ امی مجھے خود سے باتیں کرنے کی کچھ عادت سی ہو گئی ہے، اس نے درخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس نے گھبرا کر میری طرف دیکھا اور اندر کی طرف بھاگ گیا۔ احتشام، احتشام، میں آوازیں دیتی رہ گئی۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ احتشام مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ میں نے درخت کی طرف ایک نگاہ کی اور کچھ تلاش کرنے لگی لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے بدن میں جیسے سنسنی سی دوڑ گئی اور میں خوفزدہ ہو کے اندر چلی گئی۔ پھر اس دن کے واقعے کے بعد میں احتشام کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگی۔ ایک دن گڑیا کو سلاتے سلاتے دوپہر کے وقت مجھے نیند آ گئی۔ پھر جانے کیا ہوا، میں ہڑبڑا کے اٹھی اور احتشام کو دیکھنے کے لیے باہر صحن کی طرف لپکی۔ آج بھی احتشام مجھے اسی درخت کے نیچے کھڑا ہوا ملا۔ میں دیوار کی سائڈ پر ہو گئی تاکہ اس کی باتیں سن سکوں کہ آخر کون ہے جس سے احتشام باتیں کرتا ہے۔ میں نے دیکھا احتشام درخت کی طرف منہ اونچا کیے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہاں کوئی بیٹھا ہو۔ اچھا دوست، میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ احتشام نے اس کو الوداع کہا اور دوسری جانب چلا گیا۔ میرے تو جیسے ہاتھ پیر پھول گئے اور میں خوفزدہ ہو کے وہاں سے ہٹ گئی۔ پچھلے ماہ ہی ہم اس مکان میں شفٹ ہوئے تھے۔ سسر کی وفات کے بعد جائیداد کا بٹوارا ہوا اور کچھ جمع شدہ رقم سے یہ مکان لیا۔ یہ ایک خوبصورت کارنر کا مکان تھا اور ہمیں مناسب قیمت میں بھی مل گیا تھا۔ اس کی 2 دیواریں سڑک سے لگتی تھیں۔ ایک دیوار پہ جامن کا درخت لگا ہوا تھا جو آدھے سے زیادہ اندر صحن کی جانب جھکا ہوا تھا۔ ہوا چلتی تو پورا صحن پتوں سے بھر جاتا تھا۔ وقار کو کتنی بار کہا کہ اس درخت کو کٹوا دیں لیکن وقار کہتے آج کل مجھے بالکل فرصت نہیں، جیسے ہی فرصت ملے گی میں کٹوا دوں گا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی ٹال جاتے تھے۔ پھر میں نے سوچا تھوڑا صبر ہی کر لوں، وقار کو جب فرصت ہوگی وہ کٹوا دیں گے۔ احتشام کا لگاؤ اس درخت سے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اکثر وہ مجھے اس درخت کے نیچے ہی کھڑا ہوا ملتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اب اس درخت کے ساتھ گزارا ناممکن ہے، اس کو کٹوانا ہی بہتر ہوگا۔ احتشام میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کو کھونا نہیں چاہتی۔ آج میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وقار آئیں گے تو اس درخت کو کٹواؤں گی۔ جیسے ہی آفس سے وقار آئے تو میں نے ان سے کہا، وقار میں نے آپ سے درخت کٹوانے کی کہا تھا، میں تھک گئی ہوں، مجھے صحن کی 2 سے 3 مرتبہ صفائی کرنی پڑتی ہے، اب تو اس کو کٹوا دیں، بہت سوکھے پتے جھڑتے ہیں اس میں سے۔ ٹیبل پر رات کا کھانا لگاتے ہوئے میں نے وقار سے کہا۔ احتشام ایک دم چونکا اور کہا، امی آپ پریشان نہ ہوں، میں صفائی کر دیا کروں گا، ویسے بھی اسکول کی چھٹیاں تو ہیں۔ نہیں بیٹا کتنی بار کرو گے، ویسے بھی اس درخت کو اب کٹ ہی جانا بہتر ہے، دیکھو اب یہ پھل بھی نہیں دیتا اور یہ بہت پرانا بھی ہے اور اب تو اس کے پتے بھی خوب جھڑ رہے ہیں، میں بچا ہی کیا ہے۔ میں اپنے اندر کے خوف کو چھپائے بظاہر ایک عام سے انداز میں پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے کہنے لگی۔ احتشام پھر اچانک سے اٹھ کے چلا گیا۔ اس نے کھانا بھی صحیح سے نہیں کھایا تھا۔ میں نے اس کو روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ وقار اپنے کام کاج میں اتنے الجھے ہوئے تھے کہ انہوں نے احتشام پر توجہ ہی نہیں دی۔ پھر میں نے وقار سے کہا، سنیں جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس درخت کو کٹوا دیں۔ میں نے ان سے التجائی انداز میں کہا تو انہوں نے حامی بھر لی۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی کہ مجھے ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ میں دوڑ کر صحن میں گئی تو میں نے دیکھا اس درخت پر پتوں کے بجائے بہت سارے سر لٹک رہے تھے اور ان سروں سے خون بہہ رہا تھا جو بہتا ہوا زمین تک آ رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن میرے پیر جیسے جم گئے ہوں۔ میں چیخنا چلانا چاہتی تھی لیکن آواز حلق میں ہی دب کے رہ گئی تھی اور اب تو مجھے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ پھر اچانک گڑیا کے چیخنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی
یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ محض ایک خواب ہے، حقیقت نہیں۔ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ حواس بحال ہوئے تو میں نے گڑیا کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ کتنی ہی دیر تک تو بیٹھی میں اس خواب کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ پھر اچانک سے مجھے احتشام کا خیال آیا۔ میں دوڑ کر اس کے کمرے کی طرف گئی۔ اسے سکون سے سوتا دیکھ کر میری جان میں جان آئی اور سکون کا سانس لے کے میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اللہ سے التجا کرنے لگی، یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے، تیری یہ بندی کسی امتحان کے لائق نہیں، مجھے کسی آزمائش سے دوچار نہ کرنا۔ طبیعت سنبھلی تو اپنے کمرے میں لوٹ کے آ گئی اور باقی رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح جب وقار گھر سے نکلنے لگے تو میں نے یاد دہانی کروائی۔ وقار، یہ درخت، وہ سر ہلاتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جی کون ہے؟ کئی بار پوچھنے پر باہر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ نیا محلہ تھا، ایسے دروازہ کھولنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے واپس میں کچن میں آ گئی۔ میں ابھی کچن میں کھڑی ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولنے سے پہلے پھر سے پوچھا کون ہے، لیکن وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے دوسری بار پوچھا کون ہے، پھر آواز نہیں آئی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا دروازہ ایک بار بجے یا دو بار بجے، اب کھولنا ہی نہیں ہے۔ میں ابھی اندر جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ دروازہ ایک بار پھر بجا۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو گئی اور میری نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس درخت کی طرف اٹھ گئیں۔ میں خوف کی وجہ سے ایسے ہی کھڑی رہی۔ پھر سے دروازہ بجا۔ میں نے ہمت کر کے کپکپاتی آواز میں پوچھا کون ہے؟ پھر باہر سے آواز آئی، باجی میں مالی ہوں، وقار صاحب نے بھیجا ہے، کہا تھا کوئی درخت کٹوانا ہے۔ مالی کی آواز سن کے میری جان میں جان آئی۔ میں نے دروازہ کھولتے ہی اس کی کلاس لی۔ کتنی بار پوچھا تھا کہ کون ہے، بولتے کیوں نہیں تھے؟ باجی میں نے تو ایک ہی بار بجایا تھا اور ایک ہی بار آواز لگائی تھی، کسی اور نے بجایا ہوگا باجی دروازہ، میں تو ابھی ابھی آیا ہوں۔ اچھا چلیں باجی آپ بتائیں کون سا درخت کاٹنا ہے اور کتنا کاٹنا ہے؟ اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو، بہت پریشان ہو گئی ہوں میں اس سے۔ میں نے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جڑ سے نکالنا ہے؟ باجی یہ تو مجھ اکیلے کا کام نہیں، اور اس کی جڑیں دیکھیں اس دیوار کی زمین کے نیچے تک پھیلی ہوئی ہیں، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، دیوار بھی گر سکتی ہے۔ کچھ بھی کرو لیکن اس درخت کو یہاں سے نکال کے پھینک دو، میں نے درخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ باجی اس کام کے لیے مجھے ایک بڑھئی کی ضرورت ہوگی، آپ 10 منٹ رکیں میں ابھی لے کر آتا ہوں، یہ کہہ کے وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں آدمی آئے اور اس درخت کا جائزہ لینے لگے۔ دوسرے بڑھئی نے بھی دیکھنے کے بعد یہی کہا، باجی اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، دیوار گر سکتی ہے۔ اچھا چلو دیکھو، جہاں تک ممکن ہو سکے درخت کو تو کاٹو۔ جی بہتر۔ وہ سر ہلاتے ہوئے درخت کی طرف چلے گئے اور میں اندر آ گئی۔ اچانک سے احتشام میرے پاس آیا، وہ آری کی آواز سن کر آیا تھا۔ پوچھنے لگ گیا، یہ کیسی آواز ہے مما؟ میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بیٹا، آپ جاؤ اندر جا کے پڑھو۔ اسی اثنا میں بہت زوردار چیخ سنائی دی۔ میں اور احتشام باہر بھاگے۔ سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ان میں سے ایک مزدور نیچے گرا خون میں لت پت تڑپ رہا تھا اور وہ بہت بری طریقے سے کرا رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ کٹ چکا تھا اور آری خون سے لت پت تھی۔ خوفزدہ حالت میں مالی میرے سامنے کھڑا تھا اور بالکل ایک صدقہ سا طاری ہو چکا تھا اس پر۔ رات کا خواب میری آنکھوں کے سامنے اب روشن ہو چکا تھا۔ احتشام نے پھرتی دکھائی اور ایمبولینس کو کال کر دی۔ پھر دونوں کو ایمبولینس میں روانہ کر کے احتشام نے وقار کو کال کر دی۔ وہ سیدھا ہاسپٹل پہنچ گئے۔ بڑھئی بیچارہ معذور ہو چکا تھا جس کا ہم سب کو بے حد افسوس تھا، اور وقار نے بڑھئی کی علاج کی ذمہ داری اٹھا لی۔ اس روز جانے کیا ہوا، کسی کو کچھ نہیں پتا چلا۔ بڑھئی کا کہنا تھا جیسے ہی میں نے آری چلائی، آری کا رخ خود بخود میری طرف ہو گیا اور میرا ہاتھ کٹ گیا، پھر میں نیچے گر گیا۔ چند دنوں تک تو یہ حادثہ ہمارے ذہنوں سے نکلا ہی نہیں۔ اس دن کے بعد سے اکثر احتشام اس درخت کے نیچے ملتا۔ میں چاہ کر بھی اس سے سوال جواب نہیں کر پاتی، کیونکہ اس حادثے کے بعد سے ایک خوف سا مجھ پہ طاری ہو چکا تھا۔ نہ جانے وہ کون سی نادیدہ مخلوق تھی جو اس درخت پر موجود تھی۔ میں اس درخت کی وجہ سے بہت پریشان تھی، کیونکہ اس پر جو مخلوق بسیرا کر رہی تھی کہیں وہ میرے اکلوتے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں اسی کشمکش میں روزانہ ڈوبی رہتی تھی۔ ایک دن وہ مالی میرے دروازے پر آیا اور اس نے مجھ سے کہا، باجی آپ کے اس درخت پہ جنات کا بسیرا ہے، آپ اس کو نہ کٹوائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، یہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے۔ یہ اس دن کی بات ہے باجی جب میرے دوست کا آپ کے گھر سے ہاتھ کٹا تھا۔ ہم ایمبولینس میں جا رہے تھے تو آپ کے ہی محلے کے کوئی بزرگ ہیں، وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا
کہ اس کا ہاتھ کیسے کٹا۔ پھر ہم نے ساری بات بتا دی کہ ہم آپ کے گھر کا جامن کا درخت کاٹ رہے تھے، تو انہوں نے کہا بھیا تم جان سے بچ گئے ہو، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، اس پر جناتوں کا بسیرا ہے اور جو اس گھر میں رہتا ہے ان کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس گھر کے لوگوں کو کہہ دینا کہ ان کی رہائش گاہ کو ختم نہ کریں ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اچھا باجی میں چلتا ہوں، میرا فرض تھا کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اب جیسے آپ کی مرضی۔ وہ سالوں پرانے جنات ہیں، وہ اپنی رہائش گاہ ایسے نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی آپ کوشش کریے گا، یہی آپ سے گزارش ہے۔ یہ کہہ کے وہ مالی پھر چلا گیا۔ میں حیرت سے اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی اور خوفزدہ بھی بہت ہو گئی تھی۔ شام کو جیسے ہی وقار آئے میں نے مالی کی کہی ہوئی ساری بات ان کو بتا دی۔ وقار نے بھی یہی کہا کہ جب ہمیں کوئی نقصان ہی نہیں پہنچا رہے تو تم کیوں پیچھے پڑی ہو اس درخت کو ہٹانے کے لیے؟ ہو سکتا ہے وہ اچھے جنات ہوں اور وہ ہمارے بیٹے کے دوست ہوں، آئندہ اس درخت کو کٹوانے کی بات مت کرنا، یہ واقعی میں سالوں پرانا درخت ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ سالوں پرانے درخت پہ ضرور کوئی نہ کوئی مخلوق ہوتی ہے اور یہ اچھے جنات ہیں، تبھی تو آج تک ہمیں انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں نے بھی وقار کی بات مان لی۔ اس واقعے کو آج 12 سال گزر چکے ہیں۔ میرا بیٹا احتشام آج بھی اس درخت کے نیچے بیٹھ کر وقت گزارتا ہے اور کسی اندیکھی مخلوق سے باتیں بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی کوئی دکھ کوئی پریشانی سب سے پہلے وہ اس مخلوق کو جا کے بتاتا ہے جو اس درخت پر بستی ہے، جسے وہ اپنا دوست کہتا ہے۔ اس درخت پر کون بستا ہے، کون سی غیر مرئی مخلوق ہے جس سے وہ بات کرتا ہے، ہم نے آج تک دوبارہ اس سے نہیں پوچھا۔